مقام فرحت و مسرت ہے کہ محترمہ شہناز سدرت نے بابا صحافت ڈاکٹر حیات اللہ انصاری کے 125ویں یوم ولادت کے موقع پر شہر نگارہ کے قداور ادیب احمد ابراہیم الوی کو ان کی 60 سالہ بے لوث خدمات کے اعتراف میں ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، دانشوروں کے موجودگی میں نہ صرف سند اعزاز بلکہ 51,000 کی خطیر رقم دے کر دنیا کے لیے نظیر قائم کی کہ نفسا نفسی اور خود غرضی کے اس دور میں بھی سچے، کھرے اور بے لاگ قلمکاروں کی خدمات کا مستحسن سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح کا مفید سلسلہ دراز ہو تو نہ ادب کو خطرہ ہے نہ ہی اردو کو۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کے پلیٹ فارم سے آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ یہ اس کی ردیف ہمارے الوی نے ہم سب کو غیر کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ لاکھ بتائیے کہ ہمارے، لیکن ہیں زیادہ ہی ہمارے۔ یہی سب شاعر کا کھیل ہوتا ہے۔ بہت اچھی نظم آپ نے پیش کی، قابل مبارکباد۔ اور یہ سب جو کچھ کہا ہے، لکھا ہے، خاص کر لکھا ہوا کام زیادہ آتا ہے، وہ سب دے دیے شہناز سدرت صاحبہ کو، تاکہ ایک کتاب بھی چھپ سکے بعد میں، یا کتاب چاہیے آ جائے، یا ورنہ ہم کو دے دیے، ہم اس کا پیمنٹ بھی کریں گے آپ کو۔ تو رفعت شہزادہ صدیقی صاحب کو ابھی نہ سنا جائے، دونوں مصرے برابر سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہیں گھر ہی میں مار کرا دی۔ تو رفعت شہزادہ صدیقی صاحب سے قبل میں چاہتا ہوں محترم ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ وہ الوی صاحب کو بڑا بھائی کہتی بھی ہیں، مانتی بھی ہیں، اور رشتوں کو نبھاتی بھی ہیں، اور ان کے جو استاد شفیق تھے شجاعت علی سندھوی صاحب، ان کی بیٹی ہیں۔ اس اعتبار سے اکلوتی ہیں کہ لکھتی پڑھتی یہی قاعدے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات، ابراہیم بھائی، پرویز صاحب، اکبر صاحب، سنجے جی، عشرت، منصور صاحب، رضوان فاروقی صاحب، گلشن میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات، ابراہیم بھائی پہ کئی بار انہوں نے بھی، رضوان بھائی نے بھی کہا لکھنے کے لیے، اور بس ایک شعر، جب بھی ان کے اوپر کچھ کہنے چلتے ہیں ایک شعر یاد آتا ہے اقبال کا کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ ایک ایسے شخص جو میرے لیے بھائی کا بھی درجہ رکھتے ہیں، سعادت بھائی کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کی کمی بھی حد تک محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد والد صاحب شجاعت علی سندھوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک باپ کی شفقت سے بھی نوازا، کیونکہ بڑے بھائی کو باپ کی ہی جگہ دی جاتی ہے، تو انہوں نے باپ کی شفقت سے بھی نوازا۔ چچا جان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی بھی جگہ لے لی۔ تو ایک ایسی شخصیت جو بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، بڑے اور والد کا کی بھی شفقت سے نوازتے ہیں، بہت کچھ ہے میرے لیے۔ اور سب سے زیادہ کہ ہر چیز میں یہ میری نمائندگی کرتے ہیں، ادبی نمائندگی بھی، اور بھی کچھ مسائل ہوں اس میں بھی ابراہیم بھائی سے نمائندگی لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح ہے، اور طرح کیا ہے بلکہ ہیں، ہمارے فیملی ممبر ہی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے والد صاحب بھی ہیں، اور سب کچھ رکھتے ہیں، میرے لیے سب کچھ ہیں۔ ابراہیم بھائی سے بچپن کی یادیں جو جڑی ہیں میری، وہ امین آباد کا، وہ پورا بازار امین آباد کا، دو جگہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک جگہ اساتذہ کا ایک گروپ کھڑا ہوتا تھا عبداللہ ہوٹل کے سامنے، کیونکہ سعادت بھائی جب بھی دلی میں ریسرچ کر رہے تھے تو جب بھی لکھنؤ آتے تھے تو ہم لے کے جاتے تھے امین آباد۔ تو ایک جگہ اساتذہ کا گروپ کھڑا ہوتا تھا جس میں والد صاحب ہوتے تھے، ملک زادہ صاحب، اور یہ نور الحسن ہاشمی صاحب، اکثر شام صاحب بھی آتے تھے، اور ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے جو ایڈیٹر تھے۔ تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ الگ گروپ ہوتا تھا۔ اس سے کافی فاصلے پہ برما بسکٹ کمپنی جو پوری ایک تھی، وہ وہاں پہ یہ سب شاگردوں کا نوجوان تھے، سب ان کا گروپ کھڑا ہوتا تھا، جس میں ابراہیم بھائی، سعادت بھائی، اور ٹافی کے جو ایڈیٹر تھے، اور صاحب معظم جعفری صاحب، وہ اور ان کے جتنے ساتھی تھے، ایک گروپ کھڑا ہوتا تھا۔ تو اتنا تہذیب تھی جو آج کل کے جو نوجوان ہیں ان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، کہ یہ اساتذہ سے کافی دور پہ کھڑے ہوتے تھے، تاکہ اور ان لوگوں کی بھی جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی ادبی گفتگو ہوتی تھی۔ اور یہ بتا دیں کہ ان سب میں
سب سے زیادہ ابراہیم بھائی ہی بول رہے ہوتے تھے، باقی سب خاموشی سے سن رہے ہوتے تھے. ابھی بھی یہی ہے، جب ابراہیم بھائی جس محفل میں ہوتے ہیں تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ سب ان کی باتوں سے، ظاہر ہے کہ اتنی قیمتی باتیں جو وہ بتاتے ہیں وہ سننے کو نہیں ملیں گی. بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاموش رہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سنتے رہیں. امین آباد کا وہ ماحول اب ظاہر ہے کہ ختم ہو گیا، اس قدر دکانیں ہو گئی ہیں. تو یگانہ چنگیزی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ کشش لکھنؤ ارے توبہ، پھر وہی ہم وہی امین آباد. اب تو امین آباد بالکل ویسا ادبی رہا ہی نہیں ہے، اور یہ سب لوگ شیروانی اور پاجامے میں ہوتے تھے، اور ڈھیلا پاجامہ، اور وہ اساتذہ جو تھے وہ بھی زیادہ تر شیروانی پہنتے تھے. لگتا تھا کہ واقعی لکھنؤ ہے جو اردو زبان کا مرکز ہے، زبان ہے. اور ابراہیم بھائی تو کو ابھی بھی دیکھ کے، ان سے گفتگو کر کے آپ سب یہی سوچیں گے کہ ابھی اردو زبان بھی زندہ ہے، لکھنوی زبان بھی زندہ ہے، اور اردو تہذیب بھی باقی ہے. اس قدر ان کے اندر لکھنؤ کی تمام روایتی باتیں ان کے اندر موجود ہیں، اور ان کے پاس بیٹھ جائیے تو آپ لوگوں کو اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. باقی گلشن نے تو اتنا تفصیل سے ابراہیم بھائی کی حیات اور ان کے کارناموں پہ اتنا تفصیل سے بتا دیا. بہت مبارک ہو گلشن، بہت اچھا مقالہ آپ نے پیش کیا، اور بہت محنت سے لکھا ہوا تھا، کافی تحقیق کر کے آپ نے لکھا ہے. تو اس کے علاوہ ان کے کارناموں پہ تو کچھ ضرورت بھی نہیں، اور ہم بتا بھی نہیں پائیں گے. جنہوں نے مجھے خود لکھنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں لکھنا سکھایا، تو ہم ان کی تحریر پہ اور ان کی کچھ ہم اپنی اتنی جسارت کر بھی نہیں سکتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا. ایک چیز کے لیے ان سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی ہے، اور وہ ہے میری تحریر پہ. کہتے تھے تمہاری رائٹنگ اتنی خراب کیوں ہے، جبکہ تمہارے خاندان میں سب کی رائٹنگ اچھی ہے. شجاعت صاحب کی اتنی اچھی تھی، سعادت کی اتنی اچھی رائٹنگ تھی، تم کس پہ چلی گئی جو اتنی خراب. ہمیشہ ڈانٹ پڑتی. اب ان کو ہم کچھ بھی دیتے ہیں تو کمپوز کرا کے دیتے ہیں، خود لکھ کے نہیں دیتے. تو ابراہیم بھائی جیسی شخصیت، واقعی پرویز صاحب نے جو شعر پڑھا تھا کہ پیدا کہاں ایسے پراگندہ طبع لوگ، اور میرے خیال سے تو پورا لکھنؤ ان سے واقف ہے، ان سے ملاقات بھی کر چکا ہے. لیکن جو نہیں ملے ہیں ان کے لیے دوسرا مصرع کہ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. میر کا ہی ایک شعر ان کی نظر کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ مست سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مست سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ابراہیم بھائی جیسی شخصیت واقعی ہزاروں سال کی جو گردش ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ تب بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. واقعی ان کی جیسی شخصیت بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے. ان کا ہے اب ہمارے خاص کر اردو دنیا میں ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کا ہی ہو گئے ہیں بلکہ. تو بس ابراہیم بھائی ہم نے کہہ دیا تھا کہ زیادہ ہم ان کے بارے میں بول ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ جسارت میرے خیالات سب بے ترتیب ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے کہیں، کیا بات کہیں، کیا چیز نہ کہیں. اتنا مطلب سب کچھ ہیں یہ میرے لیے، بھائی بھی ہیں، والد بھی ہیں، چچا بھی، سب کچھ ہیں. ایک شخصیت میں ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر پروین شریعت صاحبہ نے بتا دیا کہ ان کا کیا تعلق ہے ان سے، اور کس طرح سے انہوں نے 3 کردار ادا کیے، بھائی کا کردار، چچا کا کردار، اور لکھنے پڑھنے کے لیے ان کو اکساتے رہے. یہی کام مجبی صاحب کا بنیادی کام ہے کہ انہوں نے استاد بننے کی کوشش کم کی، بلکہ جو آس پاس رہا وہ استاد بن گیا. یعنی آپ سمجھ لیجیے اب ان کی تربیت میں ہم اتنے بگڑ چکے ہیں تو یہ کس درجے کے بزرگ ہیں. یعنی الوی صاحب کو خالی میں دیکھ دیکھ کے صحافی بن گیا، ان کو دیکھ دیکھ کے لکھنا پڑھنا مجھے آ گیا. اور الوی صاحب پہ اچھی خبر یہ ہے کہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ باقاعدہ ایک کتاب ان کی شخصیت پہ لائی جا سکتی ہے. اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ان کے نام کی نسبت سے، ان کی خوشبو سے، جو یہ خوشبو کی طرح پھیلے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، صحافت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، راشد خان بہت مصروف آدمی ہیں. یہ ندوی ہیں بحمداللہ، اور ندویوں سے، مولویوں سے اور پروفیسروں سے بڑا ٹنٹا ہے الوی صاحب کا. یعنی کبھی ان کا موڈ خراب کرنا ہو تو آپ ندویوں کا ذکر کیجیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں امین الدین شجاع الدین کے بعد ایک پڑھا لکھا آدمی راشد خان کے روپ میں ہمارے سامنے آیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ الوی صاحب زندگی میں کسی کو مان لیں، تسلیم کر لیں. یا شہناز سدرت صاحبہ پہ باقاعدہ 50-60 صفحے کا مضمون لکھ دیا کتابی شکل میں. اب میرا خیال ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے.
اب اتنے ہی ایک مضمون اور لکھیں تاکہ وہ باقاعدہ 100-150 پیج کی کتاب ہو جائے. تیار ہے؟ بھی صاحب کتاب ساتھ لے کے چلتے ہیں. بتائیے جتنا ہم لوگ مہینوں میں لکھتے ہیں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ لکھائے دیتے ہیں, اور اتنی تیز بولتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ سمجھیے شتابدی ٹرین ہے. تو ان کو جو سن کے سمجھ کے لکھ لے وہ تو عالم بن ہی جائے گا. بہرحال الوی صاحب پہ اب میں چاہتا ہوں کہ رفعت شہدہ کیا آپ کی کچھ رہ گیا صاحبہ کو اجتماعی مبارکباد پیش کر دی جائے. اچھے کاموں کی قدر ہونا چاہیے ورنہ یہ سلسلہ بڑھے گا نہیں اور سنجے مصرا تک پہنچے گا نہیں. اچھا رفعت شہید ان کو میں بتاتا یہ خود ہی آ گئے کہنے کہ اب بہت ہو گیا, اتنا امتحان جائز نہیں ہے کہ میں اپنی نظامت میں یہ سب آپ کے ساتھ گھٹیا سلوک نہیں کرتا ہوں تو آپ مجھے کیوں بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر پروین صاحبہ نے جس لکھنؤ کا ذکر کیا اور جن ہوٹلوں کا جن ادبی چوپالوں کا ذکر کیا اور اس حوالے صاحب سے الوی صاحب اور دیگر شیروانی والوں کا ذکر کیا, اس سلسلے میں فیروز نظامی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بزم لکھنؤ ہے, یہ بزم لکھنؤ ہے یوں نہ لے جائیں گے ہم ان کو, یہ بزم لکھنؤ ہے یوں نہ لے جائیں گے ہم ان کو, کہیں سے قرض ہی لے آئیں کچھ شائستہ پن پہلے. تو وہ شائستگی کا ماحول تھا. پھر اس کے بعد جب لکھنؤ بگڑ گیا یعنی ہم جیسے لوگ اس میں داخل ہو گئے, اعظم صدیقی صاحب نے جلدی جلدی 5 پارے کی تراویح سنا دی. اچھے شعر کو بھی انہوں نے چبا چبا کے پڑھا. اگر یہ چٹکی بس شیعہ بن جائیں تو اچھی شاعری پیش کر سکتے ہیں. شیعوں کو اللہ نے یہ فن دیا ہے کہ وہ سب ایک طرح سے پڑھتے ہیں. وہ اگر کہیں گے کہ ہوس دینار و درہم کی بلاغت چھین لیتی ہے تو ہمارا سنی شاعر پڑھ دے گا ہوس دینار و درہم کی بلاغت چھین لیتی ہے. شیعہ پڑھتے ہیں ہوس دینار و درہم کی بلاغت چھین لیتی ہے, جسے ہو تخت کی خواہش اسے منبر نہیں ملتا. ایسے کہہ رہے ہیں صلوات بھی مدح صحابہ کے شاعر ہیں, زندگی بھر یہی سب کام کیا انہوں نے. بہرحال آج ان کو میں نے بلایا ہے دوسرے کام کے لیے کہ الوی صاحب پہ یہ لکھتے رہے ہیں, ان کے معتقد ہیں, ان کے محبی ہیں, ان کے شہداء ہیں, ان کے فدائی ہیں. شہداء تو ان کا نام ہی ہے. اب آپ دیکھیے گا کس کسبل کے ساتھ یہ آپ کے سامنے کلام پیش کرتے ہیں, حالانکہ ہیں سنی. آئیے گرامی, کیوں نہ سب سے پہلے ناظم جلسہ کے بارے میں کچھ کہا جائے. واقعی آج وہ جلسوں کی اور مشاعروں کی نظامت کی ذمہ داری اس خوبی کے ساتھ انجام دینے لگے ہیں کہ وہ ان نشستوں کی ضرورت بن گئے. اور رضوان فاروقی صاحب خود ہی اتنا احاطہ کر دیتے ہیں اس شخصیت کے لیے جس کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہے, اتنا کچھ بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے. آج کی یہ تقریب محترمہ ہماری بہن شہناز صدرت نے جو آرگنائز کی ہے وہ بھی لائق تحسین ہیں, قابل مبارکباد ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ادبی دنیا کی جو خواتین ہیں ان کی وہ بھرپور اور باوقار نمائندگی کر رہی ہیں, اور بہت ہی بے باک, بے خوف اور بے لاگ ہو کر وہ اپنے خیالات کی وضاحت کرتی ہیں. تمام اخبارات ان کو لکھتے ہیں, شائع کرتے ہیں ان کے مضامین کو, اور جہاں پر بھی وہ دیکھتی ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے ہماری قوم کی, ہمارے مذہب کی, یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, وہ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ضرور لکھتی ہیں اور حکومت کو آگاہ کرتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے ہمیں ان پر فخر ہے اور ہم ان کی ستائش کرتے ہیں. بہت سارے مقررین ہمارے سے پہلے جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا, لوگوں سے آپ سے خطاب کیا. جناب احمد ابراہیم الوی صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا, ان کی کیا تعریف کی جائے. وہ ہمارے معلم ہیں, ہمارے رہبر و رہنما ہیں. ان کی تحریریں, ان کی تقریریں ہماری رہنمائی کرتی ہیں, اور میں کہوں یا نہ کہوں لیکن بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. آج مجھے محترم رضوان فاروقی صاحب نے یہاں پر انوائٹ کیا اور بہت مختصر بتایا کہ وہاں پر ایک محفل ہے. اس طرح کی جب میں نے وہ
दावतनामा देखा तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मारूफ सहाफ़ी और एडिटर जनाब बाबा सहाफ़त डॉक्टर हयातुल्लाह अंसारी साहब के 125वें यौम विलादत के मौके पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। अहमद इब्राहिम अलवी साहब के बारे में मेज़बान होटल में जब रिजवान फारूकी साहब ने एक बहुत अच्छी तकरीब की थी तो उसमें मैंने उनके लिए बहुत खूबसूरत सी नज़्म भी लिखी थी और नस्र में भी बहुत कुछ कहा था। आज भी वो मेरे लिए उतने ही हमारे लिए मोहसिन हैं जितने कि उस वक्त थे। और जैसा कि मैंने उन दिनों में कहा था, आज भी वही कह रहा हूँ कि वो हमारे रहबर और रहनुमा हैं और हर तरह से हमारे लिए बहुत ही मुआविन होते हैं। और तमाम अदबी लोगों के लिए अगर वो चाहते हैं कि अपनी राहें तलाश करें तो अहमद इब्राहिम अलवी को पढ़ लिया करें। आज की इस तकरीब में जैसा कि रिजवान साहब जानते हैं कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस ख़ास शख्सियत के लिए कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए मैं कुछ न कुछ लिखता हूँ। आज की तकरीब में मैं बाबा सहाफ़त के बारे में जो नज़्म मैंने लिखी है बतौर ख़ास उस नज़्म को आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। समाअत फरमाएं। बाकमाल अदीब व सहाफ़ी नाबिल निगार हयातुल्लाह अंसारी हयात ख़िदमत से मुतासिर। ये नज़्म के हयातुल्लाह की हमको सहाफ़त याद आती है। हयातुल्लाह की हमको सहाफ़त याद आती है कि उनके जैसी ख़बरों की इशाअत याद आती है। हयातुल्लाह की हमको सहाफ़त याद आती है कि उनके जैसी ख़बरों की इशाअत याद आती है और मसाइल कौम के वो जिस तरह तशरीह करते थे, मसाइल कौम के वो जिस तरह तशरीह करते थे, वो हिम्मत, वो लगन, वो इस्तिकामत याद आती है। वो हिम्मत, वो लगन, वो इस्तिकामत याद आती है। मसाइल कौम के वो जिस तरह तशरीह करते थे, वो हिम्मत, वो लगन, वो इस्तिकामत याद आती है। वो कूज़े में समंदर को समो लेने में माहिर थे। वो कूज़े में समंदर को समो लेने में माहिर थे। हमें वो सुर्खिए पेशे इबारत याद आती है। हमें वो सुर्खिए पेशे इबारत याद आती है और खलीको बामुरव्वत पैकरे सिद्को सफ़ा हक गो। खलीको बामुरव्वत पैकरे सिद्को सफ़ा हक गो। वो सीरत याद आती है, वो सूरत याद आती है, वो सीरत याद आती है। मोहतरमा शहनाज सिद्रत साहबा कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि वो इस वक्त ज़रूर आ जाए। खलीको बामुरव्वत पै करे सिद्को सफ़ा हक गो। वो सीरत याद आती है, वो सूरत याद आती है। लहू के फूल नामी उनका नाविल एक ख़ज़ीना है। लहू के फूल नामी उनका नाविल एक ख़ज़ीना है। वो जांसोज़ी, वो नुदरत, वो फ़रासत याद आती है। वो जांसोज़ी, वो नुदरत, वो फ़रासत याद आती है। और जो अफ़साने लिखे सब मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं। जो अफ़साने लिखे सब मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं। वो नब्बासी, वो फ़नकारी, वो नुदरत याद आती है। जो अफ़साने लिखे सब मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं। वो नब्बासी, वो फ़नकारी, वो नुदरत याद आती है। और मुजाहिद थे वो आज़ादी के, गांधी के वो पैरों थे। मुजाहिद थे वो आज़ादी के,
गांधी के वो पैरों थे, जवाहरलाल से उनकी रिफाकत याद आती है। जवाहरलाल से उनकी रिफाकत याद आती है। सहाफ़त और है, नावल निगारी और ही फ़न है। सहाफ़त और है, नावल निगारी और ही फ़न है। सहाफ़त और है, नावल निगारी और ही फ़न है। पर दोनों में थी जो उनको महारत याद आती। पर दोनों में थी जो उनको महारत याद आती है। और फिरंगी महल ही के खानवादे का वो सूरज थे। फिरंगी महल ही के खानवादे का वो सूरज थे। जो उनके खून में थी शामिल वो गैरत याद आती। जो उनके खून में थी शामिल वो गैरत याद आती है। जो अखबारात शाये हो रहे हैं आज उर्दू के, जो अखबारात शाये हो रहे हैं आज उर्दू के, हयातुल्लाह अंसारी की मेहनत याद आती है। जो अखबारात शाये हो रहे हैं आज उर्दू के, हयातुल्लाह अंसारी की मेहनत याद आती है। और यकीनन कायदे आज़म थे वो, यकीनन कायदे आज़म थे वो तहरीक उर्दू के। यकीनन कायदे आज़म थे वो तहरीक उर्दू के। वो उनकी रहनुमाई वो क़यादत याद आती। उन्हीं के नक्श पा पर शहनाज साहिबा समाज फरमाए कि उन्हीं के नक्श पा पर गामजन शहनाज सिदरत हैं। उन्हीं के नक्श पा पर गामजन शहनाज सिदरत हैं, जिन्हें वो सरपरस्ती और वो शफ़क़त याद आती। उन्हीं के नक्श पा पर गामजन शहनाज सिदरत है, जिन्हें वो सरपरस्ती और वो शफ़क़त याद आती है। और समझ लेते थे शायदा एक नज़र में वो इबारत को, समझ लेते थे शायदा एक नज़र में वो इबारत को। वो उनकी पुरज़िया चश्मे बसीरत याद आती है। वो उनकी पुरज़िया चश्मे बसीरत याद आती है। हयातुल्लाह की हमको सहाफ़त याद आती है कि उनके जैसी ख़बरों की इशाअत याद आती है। इजाज़त हो तो चंद शेर गज़ल के पेश कर दूँ मुलाज़िम, चंद शेर गज़ल के लिए। समाज फरमाए कि हमें है उस दौर की तमन्ना कि जब दिलों में सुरूर होगा। संजय भाई, हमें है उस दौर की तमन्ना कि जब दिलों में सुरूर होगा, मोहब्बतों के दिए जलेंगे, हमारे चेहरों पे नूर होगा। हमें है उस दौर की तमन्ना कि जब दिलों में सुरूर होगा, मोहब्बतों के दिए जलेंगे, हमारे चेहरों पे नूर होगा। और यकीन मोहब्बत पे मेरी उसको कभी हो लेकिन ज़रूर होगा। यकीन मोहब्बत पे मेरी उसको कभी हो लेकिन ज़रूर होगा। और कभी तो देखेगा मुस्कुरा कर, कभी तो दिल मेरा दूर होगा। शुक्रिया। यकीन मोहब्बत पे मेरी उसको कभी हो लेकिन ज़रूर होगा। कभी तो देखेगा मुस्कुरा कर, कभी तो दिल मेरा दूर होगा। और समाज फरमाए कि दौर वो है कि जब ये दौर वो है कि जब हमारा वजूद तुमको खटक रहा है। ये दौर वो है कि जब हमारा वजूद तुमको खटक रहा है। वो दौर भी आएगा यकीनन तुम्ही को हम पर गुरूर होगा। ये दौर वो है कि जब हमारा वजूद तुमको खटक रहा है। वो दौर भी आएगा यकीनन तुम्ही को हम पर गुरूर होगा। वो दौर भी आएगा यकीनन तुम्ही को हम पर गुरूर होगा। और तुम्हारी कुछ बदगुमानियाँ ही तुम्हें जुदा हमसे कर रही हैं। तुम्हारी कुछ बदगुमानियाँ ही तुम्हें जुदा हमसे कर रही हैं। और हकीकतें जब खुलेंगी तुम पर, मलाल तुमको ज़रूर होगा। तुम्हारी कुछ बदगुमानियाँ ही तुम्हें जुदा हमसे कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सनत मिल गई हमें, आपने कह दिया।
तुम्हारी कुछ बदगुमानियाँ ही तुम्हें जुदा हमसे कर रही हैं। हकीकतें जब खुलेंगी तुम पर, मलाल तुमको ज़रूर होगा, मलाल तुमको ज़रूर होगा। और तू अपने दिल के तमाम गोशों को वक्फ कर दे जो मेरी खातिर, तो अपने दिल के तमाम गोशों को वक्फ कर दे जो मेरी खातिर। यकीन दिलाता हूँ मैं तुझको जो वसवसा है वो दूर होगा। तो अपने दिल के तमाम गोशों को वक्फ कर दे जो मेरी खातिर। यकीन दिलाता हूँ मैं कि तुझको जो वसवसा है वो दूर होगा। और समाअत फरमाए हजरात कि सदाकतों के चमन खिलेंगे, सदाकतों के चमन खिलेंगे, जहालतों के कफन सिलेंगे। सदाकतों के चमन खिलेंगे, जहालतों के कफन सिलेंगे। और जब आखिरी मोड़ पर अचानक एक अजनबी का ज़हूर होगा, जब आखिरी मोड़ पर अचानक एक अजनबी का ज़हूर होगा, सदाकतों के चमन खिलेंगे, सदाकतों के चमन खिलेंगे, जहालतों के कफन सिलेंगे। जब आखिरी मोड़ पर अचानक एक अजनबी का ज़हूर होगा। कहाँ तलक आप कहाँ तलक आप खूबियों में तलाश करते रहेंगे खामी। कहाँ तलक आप खूबियों में तलाश करते रहेंगे खामी। और कभी तो बेदार आप में भी निगाहो दिल का शऊर होगा, कभी तो बेदार आप में भी निगाहो दिल का शऊर होगा। तो कभी तो बेदार आप में भी निगाहो दिल का शऊर होगा। और ये दौर वो है कि जब हमारा वजूद तुमको खटक रहा है, वो दौर भी आएगा यकीनन तुम्ही को हम पर गुरूर होगा। और हमारी मक्ता मुलाजा फरमा ले कि हमारी काविश पे दाद देंगे ये नाक़िदीन अदब भी एक दिन, हमारी काविश पे दाद देंगे ये नाक़िदीन अदब भी एक दिन। और गज़ल के हुस्न बयां पे शायदा हमें भी हासिल उबूर होगा, गज़ल के हुस्न बयां पे शायदा हमें भी हासिल उबूर होगा। दो शेर में अपने मोहतरम के लिए अभी मैं पेश कर देता हूँ, जिनके लिए आज की इस महफिल का आगाज़ अहमद इब्राहिम अलवी साहब के समाअत फरमाएँ कि वो नहीं वो है क्या है भाई, तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निज़ाम रखना। और कोई तुम्हें लाख वर्गलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। कोई तुम्हें लाख वर्गलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। और कोई तुम्हें लाख वर्गलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि जो मैकदे की रिवायतों के, हजरत माफ़ कीजिएगा, जो मैकदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। ये मैकदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं, इन्हीं से पूछो। कहाँ पे लाजिम है बादानोशी, कहाँ मुनासिब है जाम रखना। बहुत शुक्रिया। इन्होंने हर तबके के लिए, हर मसलक के लिए कोई ना कोई शेर कहा है। जब ये शियान अली में जाते हैं तो झूम के पढ़ते हैं कि ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली। वहाँ नहीं बताते कि अबू बकर भी कुछ हैं, कहते हैं ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, अली के घर से वली का चिराग जलता है। जब हज़रत मखदूम शामिना में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार मुबारक में जाते हैं तो वहाँ झूम के पढ़ते हैं कि जो मैकदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। और जहाँ दाँव करना होता है, शहनाज साहिबा को खुश करना है तो उधर घूम गए, वरना तो अहमद इब्राहिम अलवी साहब हैं। कहने के ये मैकदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये इनसे पूछो।
کہاں پہ لازم ہے بادہ نوشی، کہاں مناسب ہے جام رکھنا. تو اسی طرح کی شاعری ہے کہ جو ہر موڑ پہ ہر جگہ کامیاب ہوتی ہے. یہی جینے کے طریقے ہیں. آدمی کسی ایک رنگ نسل میں رہے گا تباہ ہو جائے گا. اگر کامیاب صحافی، کامیاب شاعر بننا ہے اور کوئی ایوارڈ نہ مل رہا ہو تو سیدہ صدیقی سے گر سیکھی ہے. اب انہوں نے وہ شاعری پیش کر دی بغیر کہے ہوئے کہ تاکہ لگے کہ یہ شاعر بے پناہ ہیں. اور یہی 2-3 غزلیں جن پہ ان کی پوری کائنات ہے. یعنی یہ غزلیں یہ پڑھ کے کہیں بھی دال بٹور سکتے ہیں. تو شیدا بھائی نے ہر زمانے میں اچھے شعر کہے. ایک پریکٹیکل شعر کہا کہ بڑی نمائشی دنیا ہے سامنے رہیے، بڑی نمائشی دنیا ہے سامنے رہیے، نظر سے دور ہوا جو وہ دل سے دور ہوا. تو یہ فارمولہ خود اپنے لیے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نظر میں ہمیشہ رہتے ہیں. اور مطالبہ خفیہ طریقے سے یہ ہے کہ اب اگر شاعروں پہ کبھی کوئی آپ ایوارڈ دیجیے گا تو پہلا نام شیدا کا ہے، اس کے بعد بہت سے ہیں جو ہویدا ہیں. تو بہت اچھا کلام سنایا آپ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.